تمام تر کبریائی بڑیائی بزرگی برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ ذی وقار میرے محترم، میرے معزز عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، ہمیشہ کی طرح میری دلی دعا ہے ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سب کی آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ دعا یہ بھی کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، حکمرانوں کے اوپر بڑے تبصرے ہیں، مہنگائی کے اوپر بڑے تبصرے ہیں، تیل کی قیمتیں زیادہ ہو گئیں، بڑی پریشانی ہے، اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں زیادتی ہو گئی، بڑے معاملات ہیں۔ آج سودا سلف لینے کے لیے گئے، قیمت زیادہ لگ گئی، پیسے زیادہ لگ گئے، بڑی پریشانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ حیران ہوں گے، آپ علماء سے پڑھیے، آپ علماء سے سیکھیں، آپ کتابوں کو پڑھیں، آپ سرچ کر کے دیکھ لیجئے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کبھی بھوک کی وجہ سے پریشان نہ ہوئے، کبھی مفلسی کی وجہ سے پریشان نہ ہوئے، کبھی چیزوں کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے پریشان نہ ہوئے۔ ان کی پریشانی کی وجہ ایک ہی تھی، وہ ایک ہی وجہ سے پریشان ہوتے تھے۔ ان کے دکھ، ان کے درد، ان کے غم، ان کی پریشانیاں صرف اور صرف ایک وجہ سے تھیں۔ وہ وجہ کیا تھی؟ کہ ہم نیکی میں پیچھے نہ رہ جائیں، ہم نیکی میں کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں، کوئی نیکی میں ہم سے آگے نہ نکل جائے، کوئی جنت میں ہم سے آگے نہ نکل جائے۔ اگر آپ تابعین کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہی چیز نظر آتی ہے۔ ان کی پریشانیاں، ان کی فکر، ان کی سوچ بھی یہی تھی۔ وہ اسی چیز کے لالچی اور طمع رکھنے والے تھے کہ میں نیکی میں آگے نکل جاؤں، میں جنت میں اس سے پہلے چلا جاؤں۔ وہ تو نماز تہجد ادا کرتا ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ وہ تو صبح و شام کی اذکار کرتا ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ اس کا بیٹا تو حافظ بن رہا ہے، میرا بیٹا حافظ کیوں نہیں ہے؟ اس کے چہرے کے اوپر تو سنت رسول ہے، میرے چہرے کے اوپر سنت رسول کیوں نہیں ہے؟ وہ تو صف میں پہلی جگہ اور امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، میں کیوں اس سے دور چلا جاتا ہوں؟ وہ تو جمعے کے لیے بھی سب سے پہلے آتا ہے، میں کیوں لیٹ ہو جاتا ہوں؟ ان کی فکر، ان کی سوچ یہی تھی۔ اسی وجہ سے دنیا میں بھی وہ بڑے پرسکون تھے، اور جب موت آئی، موت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی خوشخبری اور نوید سنا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے آپ کو سنایا، ابھی یاد آئے گا، امام ابن سیرین رحمہ اللہ جو ثقہ تابعی ہیں، اللہ اکبر، بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، آپ کے پاس ایک آنے والا آیا، آپ بڑے پرسکون، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، وہ بڑا پریشان، مؤدب ہو کے بیٹھا، کہنے لگا امام صاحب کوئی پریشانی؟ کہنے لگے نہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ کوئی ٹینشن؟ کہنے لگے نہیں شکر ہے اللہ کا۔ چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، معاملات کہاں کے کہاں چلے؟ کہنے لگے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ اب وہ ان کے دل کی بات سننا چاہتا تھا، ما فی ضمیر پتہ کرنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ سمجھ گئے، آپ نے فرمایا مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ رزق کی وجہ سے پریشان ہو کہ چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے، مہنگائی بڑھ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مجھے یہ بتلاؤ کہ جو پوری انسانیت کو رزق پہنچانا ہے،
زمین آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان کا رزق کس کے ذمے ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے یہ بتلاؤ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا جی میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کو ابھی سنائی اس کا ترجمہ بھی سنایا۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں اللہ کے بندے ہوش کے ناخن لے، جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کام کرنا ہے، تجھے اس کی پریشانی ہے، اس کی فکر ہے، اس کی ٹینشن لے کے بیٹھا ہے، اور جس مقصد کے لیے رب العالمین نے تجھے پیدا کیا اس کی تجھے فکر ہی کوئی نہیں۔ آج کا مسلمان غور تو کر کے دیکھے نا کہ میں ایک دن میں کتنی سنتیں اور نفل ادا کرتا ہوں۔ وہ غور تو کرے نا کہ میں ایک دن میں قرآن کا کتنا حصہ پڑھتا ہوں، میں نے قرآن کی کتنی آیات ترجمے کے ساتھ روزانہ کی پڑھی ہیں۔ صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے؟ وہ تو رات کو جب سونے کے لیے بستر کے اوپر آتے اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، جن کو دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اور آج کے مسلمان کی حالت اللہ اکبر کبیرہ، افسوس، قابل افسوس ہے کہ عمل اس کے پلے میں کوئی نہیں اور سستی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ایسے ہوگا پریشانیاں تو آئیں گی، مصیبتیں تو آئیں گی، کیونکہ ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا رب العالمین ہے، اور رب العالمین پریشانیاں اسی کی دور کریں گے جو رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے گا۔ اشارتاً ایک بات کر کے پھر آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ یہ گندم کا سیزن ہے اور شیخین صحیح بخاری اور مسلم میں امام مسلم اور امام بخاری حدیث لے کر کے آئے، ابھی آپ کے علم میں آئے گی۔ ایک شخص جا رہا ہے پہاڑی علاقے میں، اسے ایک بادل میں سے آواز آئی کہ فلاں شخص ہے، اس کے کھیت کو جا کے پانی پلاؤ۔ اب جب اس بندے نے بادلوں میں سے آواز سنی تو وہ ان بادلوں کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ وہ پانی برسا ایک پہاڑی کے اوپر، آگے دیکھا ایک کسان تھا، اس کے ہاتھ میں اوزار ہے، وہ اپنی بل سیدھی کر رہا ہے، زمین کی طرف لائن بنا رہا ہے پانی کے لیے۔ یہ شخص اس کے پاس آیا، کہنے لگا بھئی کون سا عمل کرتے ہو؟ ہر طرف زمین بنجر ہے، تمہارے لیے آسمانوں سے آواز آئی، یہ معاملات کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا زیادہ کچھ نہیں کرتا، جو بھی رب العالمین مجھے میری زمین میں سے یہ غلہ اور اناج دیتے ہیں میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ زمین کے اوپر لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ اپنی ذات کے اوپر لگاتا ہوں۔ یہ اس کی نیکی اور اس کا عمل تھا۔ رب العالمین نے اس کو ہر پریشانی سے آزادی عطا فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سوچ اور فکر یہ تھی، وہ جنتی تھے، جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی سوچ، ان کی فکر کیا تھی کہ یار آخرت سنور جائے۔ وہ نیکی میں مجھ سے آگے نکل رہا ہے، میں اس سے آگے کیوں نہیں نکل رہا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے، سورہ زاریات ہے، آیت نمبر 56 ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو میرا اور آپ کا مقصد حیات سمجھا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے لوگو، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ نے میری عبادت کرنی ہے، آپ نے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، تجارت، چیزیں لینی دینی، تجارت، منڈی، زمین، ہر معاملہ اگر کرنا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، سورہ الحدید ہے، آیت نمبر 21 ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگو
ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے سبقت لے کے جانے کی کوشش کرو۔ جس طرح دنیا کے معاملات میں، مال میں، دولت میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ اللہ جی کس معاملے میں؟ اللہ فرماتے اللہ تعالیٰ سے بخشش حاصل کرنے کے لیے، جنت کی طلب کے لیے۔ صحابہ اکرام کی سوچ اور فکر کیا تھی؟ 5 حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو بالکل صحیح ہے، توجہ فرمائیں۔ پھر دعا کیجئے کہ الہی اپنے خاص فضل سے ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرما۔ توجہ فرمائیں، حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، کتاب الاذان ہے، حدیث نمبر 843 ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، جاء الفقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فقیر صحابہ، کنگلے صحابہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے کہتے اللہ کے نبی جو امیر صحابہ، جو صاحب مال صحابہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، وہ تو جنت کی اعلیٰ درجات میں چلے گئے، وہ تو ہمیشہ کے باغات میں چلے گئے۔ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام خاموش ہے۔ آج کے مسلمان کی حالت دیکھیے، وہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کاروبار نہیں چلتا، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ حضرت جی کاروبار کے معاملات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ خرچے بڑھ گئے ہیں، آمدنی کم ہے، پیسے کم آتے ہیں، مجھے بتلائیے کس طرح پیسے زیادہ آئیں گے؟ یہ صحابہ کی فکر اور سوچ دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب اموال ہے، وہ جنت کے اعلیٰ درجات میں چلے گئے، وہ ہمیشہ کے باغات میں چلے گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام خاموش ہیں، آپ نے کوئی سوال نہیں کیا۔ یہ غریب صحابہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یصلون کما نصلی، اللہ کے نبی جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، اللہ کے نبی وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، ولہم فضل من اموال، لیکن اللہ کے نبی جب اموال خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے، جب صدقہ اور خیرات کا معاملہ آتا ہے، جب حج اور عمرہ کرنے کا معاملہ آتا ہے، وَيُجَاهِدُونَ، جب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا معاملہ آتا ہے، اللہ کے نبی وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ نیکیوں میں آگے آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے فرمایا الا احدثکم بما ان اخذتم به، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایک عمل نہ بتلاؤں؟ اگر تم وہ عمل کر لو، میں محمد گواہی دیتا ہوں تمہارے اجر و ثواب کو کوئی پا سکتا، کوئی پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تمہارا اجر و ثواب، تمہارا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ ادرکتم من سبقکم ولم یدرککم احد بعدکم، اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ زَہران نہیں ہے، آپ نے فرمایا وہی تمہارے اجر کو پہنچے گا جو تمہاری طرح عمل کرے گا، اور جو تم جیسا عمل نہیں کرے گا، جتنا مرضی صدقہ کر لے، خیرات کر لے، وہ کبھی تمہارے اجر و ثواب کو پہنچ سکتا نہیں، پہنچ سکتا۔ اب غریب صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی وہ عمل کیا ہے ہمیں بتلایا جائے۔ آپ نے فرمایا تسبحون وتحمدون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ 33، آپ نے فرمایا وعدہ کر لو ہر نماز کے بعد، ہر فرضی نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو گے، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھو گے، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھو گے۔ آپ نے فرمایا یہ تم پڑھ لو، اللہ صدقہ خیرات حج عمرہ جہاد فی سبیل اللہ وہ اجر و ثواب جو نیکیاں تم نہیں کما سکتے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تمہیں وہ تمام اجر و ثواب اور نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ان کی فکر کیا تھی؟ ان کی فکر یہی تھی، ان کی سوچ یہی تھی کہ میں آگے نکل جاؤں، جنت میں چلا جاؤں اس سے جلدی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث آپ کو سناؤں، بڑی مزیدار ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 3999 ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ کو دھوکے سے پکڑ لیا گیا، مشرکین مکہ مکہ میں لے کر کے آئے، جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا تھا، حضرت خبیب کو ان کو سیل کر دیا گیا، انہوں نے خرید لیا، مارا پیٹا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، جو کرنا ہے کر لو۔ اب ان کی بھی آخر ہو چکی، حد کو پہنچ چکے، کہنے لگے خبیب تمہیں پکڑیں گے، سولی پر لٹکائیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کو پڑھ کر کے دیکھیے، یہ مکے کے بازار میں سے لے کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکے کے بازار سے لے کر کے گئے، مارتے جا رہے ہیں، جب سولی پر لٹکانے کے لیے لے کر کے گئے، حضرت خبیب نے فرمایا اے مسلمانوں، جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والوں، حضرت خبیب کہتے ہیں دعونی اصلی رکعتین، اگر میری آخری خواہش پوچھتے ہو، ابھی مجھے سولی پر لٹکا دیا جائے گا، مجھ سے پوچھو گے آخری خواہش کیا ہے، مجھے دنیا کا مال نہیں، دنیا کی دولت نہیں، کسی سے نہیں ملنا، مجھے اجازت دے دو 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے رب سے دل کھول کے باتیں کر لوں۔ دعونی اصلی رکعتین، کیا منہ لے کے آج کا مسلمان رب کے دربار میں جائے گا؟ کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، لاکھوں کا بینک بیلنس، زمین جائیداد، نماز سے نفرت۔ اور اگر نماز پڑھتا بھی ہے تو کیسی نمازیں پتہ ہی ہے مسلمانوں کو۔ لطیفہ سناؤں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہے، کتاب لکھی گئی اور کتاب میں واقعہ آیا، کتاب میرے پاس غالباً پڑھی ہوئی ہے، بڑی مزیدار کتاب ہے، ایمان والوں کی ذہانت اس طرح کر کے کتاب کا نام ہے۔ ایک بندہ آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ میں حضرت جی حج کے لیے گیا تھا، میں نے پیسے ایک جگہ رکھ دیے، مجھے نہیں پتا پیسے کدھر ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے مجھے کیا پتا، میں تجھے، کہنے لگا اتنے بڑے امام ہیں، مجھے بتلائیں میرے پیسے کدھر ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، مجھے کیا پتا، نہیں آپ بتلائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں بتلاتا ہوں، اس طرح کر، وضو کر، 2 نفل پڑھ، پھر تجھ سے بات کرتا ہوں۔ اب اس بندے نے تسلی سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد یہ جب 2 نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، پہلی رکعت ہے، پہلا سجدہ، نماز توڑ کے امام صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا جی مبارک ہو، مجھے میرے پیسوں کا پتہ چل گیا کدھر پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری نمازیں تو ایسی ہیں، مسلمانوں کی نمازیں ایسی ہیں، کاروبار کا حساب چل رہا ہے، دکان کا حساب چل رہا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، دوست سے معاملات، سارے معاملات، اور ایسی نمازیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے دعونی اصلی رکعتین، مجھے چھوڑ دو، 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ فترکوا رکعتین، انہوں نے چھوڑ دیا، آپ نے 2 نفل ادا کیے۔ فقال، پھر آپ نے جب سلام پھیرا، عام مشرکین مکہ کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا واللہ ان تحسبوا ان ما بی جزاء لزدت، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا تمہارے دل میں یہ بات آئے گی خبیب موت سے ڈر گیا، لزدت، اللہ کی قسم آج میں اپنی نماز کو بڑا طویل کرتا، مجھے رب سے باتیں کرنے کا لطف ہی بڑا آ رہا تھا۔ ان کی سوچ، ان کی فکر یہ تھی۔ سنن ابی داؤد ہے، حدیث نمبر 1678 ہے، اور راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ساری زندگی ایک ہی فکر رہی میری، ایک ہی سوچ رہی میری کہ میں نے نیکیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکلنا۔ ساری زندگی ایک ہی فکر اور سوچ رہی میری، لگن میں لگا ہوں میں
کہ کسی طرح میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں. آپ بیان کرتے ہیں بس ایک دفعہ موقع آیا اللہ اکبر تو میں نے سوچ لیا کہ آج میں ابوبکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا. آپ بیان فرماتے ہیں ہوا کہ کچھ اس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم بھی موجود ہیں. امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ان نتصدق فوافق ذلك یوما عندي فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو خیرات کرو. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں مال میں زیادہ میں دولت میں زیادہ میں پیسے میں زیادہ. ابو بکر صدیق تو غریب ہیں ان کے پاس دنیا کا مال نہیں دولت نہیں. میرے پاس بڑا مال بڑی دولت ہے. آج وہ موقع اللہ لے کر کے آئے ہیں میں نیکیوں میں ان سے آگے نکل جاؤں گا. کہتے ہیں جلدی جلدی میں اپنے گھر میں گیا فجئت بنصف مالی. میں آیا میں نے آدھا مال اتنی بڑی پنڈ بنائی ڈیر بنایا اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آیا. اے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو اپنے اعمال کی اصلاح کر لو. حضرت عمر فاروق آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مال دیکھا پیسے دیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ما ابقیت لأہلک. اے عمر فاروق مجھے بتلا گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے. آج تک کبھی کسی نے سوال کیا اس طرح مسجد کے لیے چندے کا اعلان کرے کوئی 10,000 دے دے 1,00,000 دے دے. تو میں نے تو کبھی سوال نہیں کیا. امیر صاحب بیٹھے کبھی کسی نے سوال کیا کہ بھائی گھر میں کیا چھوڑا ہے. کوئی سوال کرتا ہے سوال نہیں کرتا. ہر کوئی یہ کہتا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ عزت دے اللہ برکت دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر کے آیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں نے حاضر کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بقیت لأہلک. کہ اے عمر فاروق اتنا مال لے کر کے آیا ہے گھر میں کیا چھوڑ کر کے آیا ہے اس کی شرح پڑھیے آپ کو ملے گا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب پیارے پیغمبر نے مجھ سے سوال کیا اسی وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ اے عمر آج سوال کرنے کا انداز بدل گیا اور تو آج بھی حضرت ابوبکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نکل سکتا نہیں نکل سکتا. کہتے میں نے عرض کی قلت مثلا اللہ کے نبی جتنا لے کے آیا ہوں اتنا میرے گھر میں موجود ہے. قال اتا ابو بکر. حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں تھوڑی سی دیر گزری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے سوال کیا ما بقیت لأہلک. اے ابوبکر صدیق تو بتلا تو اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر کے آیا. میں قربان جاؤں صحابہ کے ایمان پر صحابہ کی فکر پر صحابہ کی سوچ پر سوال کیا ما بقیت لأہلک. اے ابو بکر بتلا اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کرتے ہیں ابقیت لہ اللہ ورسول. اللہ کے نبی میں اپنے گھر میں صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا باقی سارا مال لے کر کے آ گیا. قلت لا اسابقک الی شیء ابدا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ میں ساری زندگی نیکیوں میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے نکل سکتا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. ان کی فکر یہ تھی سوچ یہ تھی. لیکن آج کے مسلمان کی فکر اور سوچ آئے مسند احمد ہے حدیث نمبر 22,553 ہے. حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد سے پہلے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیاری کر لو ایک اور مارکہ ہے. حضرت عمر بن جموع آئے آ کے عرض کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی یریدون ان یحبسونی عن هذا الوجه والخروج معک. اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہوا میرے بیٹے تو آپ کے ساتھ جائیں گے جا کے جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں جانوں کو قربان
قربان کریں گے اور مجھے وہ کہتے ہیں تو ابا جی آپ گھر میں رہیے، اس کی وجہ میری ٹانگ میں مسئلہ ہے، میں اچھے طریقے سے چل نہیں سکتا، بیساکھی کا سہارا لے کر کے جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ من حاضل وجہ، اس وجہ سے، اس عذر سے میرے بچے مجھ سے کہتے ہیں آپ نہ آ جائیں، واللہ انی ارجو ان اتابع ارجتی صحیحۃ فی الجنہ، اللہ کے نبی میرا بھی دل کرتا ہے دنیا میں تو لنگڑا کے چلتا ہوں، جنت میں دوڑتا ہوا جاؤں، مجھے اجازت عطا فرمائیے، مجھے اجازت دے دیجئے، اللہ کے رستے میں جانا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی خواہش کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کی طرف دیکھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نعم، اور تو جا سکتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اجازت دیتا ہوں، تیرے بیٹوں سے میں بات کر لوں گا۔ اب کیا ہوا؟ میدان احد میں آئے، قدم اکھڑے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، کوئی صحابہ جنت کے مہمان بن گئے، کوئی غازی بن گئے۔ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام شہداء کے پاس سے گزر رہے ہیں، جب پیارے پیغمبر علیہ السلام فمر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ان کے وجود کے پاس سے، ان کے جسم کے پاس سے یہ شہید ہوئے جب گزرے ہیں، فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنی انظر الیک تمشی برجلک ہذہ صحیحۃ فی الجنہ، آپ نے فرمایا گویا کہ مجھے میرے رب نے دکھلایا ہے کہ حضرت عمر بن جموح دونوں ٹانگوں سے چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے رب کی جنت میں داخل ہو گئے۔ ان کی سوچ، ان کی فکر کیا تھی کہ ہم جنت میں جلدی چلے جائیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ایک عورت کا واقعہ سناؤں صحابیہ کا ایمان کی تازگی کے لیے، کہ شاید مسلمانوں میں دین کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہو جائے۔ عورتوں کا بھی بڑا ایمان تھا، سنایا میں نے پہلے ایک دفعہ، پھر سناتا ہوں۔ طبقات ابن سعد میں بالکل صحیح سند سے یہ واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ احد سے پہلے میری والدہ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیں بلایا، کہنے لگی بیٹا جہاد کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، ڈٹ کے رہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، پسپائی پیچھے نہیں ہٹنا، لڑتے لڑتے اپنی جان کو قربان کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں ہم سارے بھائی تیار ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ جان قربان آپ کے نام پر، آپ کے لیے، آپ کی حرمت۔ جب میدان قتال میں آئے، اب جہاد شروع ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی، صحابہ اکرام کے قدم اکھڑ گئے، ایک خبیث بندے نے پتھر مارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں لگا، پیارے پیغمبر علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ حضرت عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں میری والدہ محترمہ نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حالت بڑی نازک ہے، میری والدہ نے اسی وقت ہم بھائیوں کو آواز دی، ہم سارے بھائی جمع ہو گئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام ہمارے درمیان میں ہے، ہم سارے بھائی پیارے پیغمبر کے ارد گرد ہے، میری والدہ بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے۔ آپ کوئی حدیث کی کتاب اٹھائیے، اللہ کی قسم بات کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ کوئی بندہ کہے کہ حضرت جی بات میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ ایک ضعیف روایت بھی لے کر کے آئے کہ حضرت ام عمارہ نے تلوار چلائی ہے، تیر چلایا ہے، نیزہ چلایا ہے، اور ان کے سر کا ایک بال بھی کسی غیر محرم نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، با پردہ ہے، سر سے لے کے پاؤں تک دوپٹے میں ہے، اور ہاتھ سے تیر تلوار چلا رہی ہے۔ کہتی کیا ہے؟ اے میرے بیٹو جان قربان کر دینا، محمد کی حرمت پر میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ آئے، تلوار چلا رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بیان کرتے ہوا یہ ایک خبیث آیا، اس نے تلوار کا وار کیا، میری والدہ کے کندھے کے اوپر لگا، پیارے پیغمبر بے ہوش ہے، یہ خون کا پھوارا نکلا، تازہ تازہ خون پیارے پیغمبر کے چہرے پر پڑا، پیارے پیغمبر نے آنکھیں
کھولی، منظر کیا دیکھتے ہیں، سیدہ ام عمارہ کے کندھے پر زخم ہے، زخم کی پرواہ نہیں، تکلیف کوئی نہیں، ٹینشن کوئی نہیں، پھر بھی تلوار چلا رہی ہے۔ وَيَنْظُرُ، اللہ کے نبی نے دیکھا، وَيَتَبَسَّمُ، اللہ کے نبی مسکرائے۔ پھر کائنات کے امام نے فرمایا بارک اللہ علیکم من اہل البیت، اے سیدہ ام عمارہ، تجھ پر، تیرے گھر والوں پر میں محمد دعا کرتا ہوں، میں اللہ سے التجا کرتا ہوں اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں میری والدہ بڑی ذہین بڑی فطین تھی، اور جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، میری والدہ نے تلوار چلاتے ہوئے عرض کی، فقال، عرض کرتی ہے ادعو اللہ ان نرافقک فی الجنہ، اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ مجھے میری ساری فیملی کو جنت میں آپ کا ساتھ عطا کر دے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں میری والدہ نے دعا کے لیے عرض کی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان قتال میں دعا کی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، کہ اے میرے خالق میرے مالک سیدہ ام عمارہ اور اس کے سارے گھر والوں کو جنت میں محمد کا ساتھ عطا کر دے۔ جب یہ دعا کر دی، اصل بات جب یہ دعا کر دی، کندھے پر زخم ہے، جسم زخمی ہے، عورت زاد ہے، نازک ہے، جسم بھی زخمی ہے، تلوار چلا رہی ہے، جب پیارے پیغمبر نے دعا کر دی، سیدہ ام عمارہ بیان کرتی ہیں فقال ما ابالی ما اصابنی من الدنیا، اللہ کے نبی اس دعا کے بعد مجھے رب کی قسم ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ہر دکھ ہر درد کو ختم کر دیا، ہم مجھے کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ تھے ایمان والے۔ اللہ کے بندو اپنا عقیدہ درست کر لو، اللہ کے بندو نمازیں پڑھ لو، حقوق العباد کو ادا کر لو۔ ایک دفعہ سوچ لینا کہ موت آئے گی تو زمین کے نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، مریں گے ہم، موت آئے گی، فرشتہ نظر آئے گا، کیا بنے گا؟ عمل ایسے ہیں، نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ فرشتہ جنت کا لباس لے کے آئے۔ اپنی اصلاح کر لو، اللہ کا واسطہ اپنی اصلاح کر لو، اللہ کا واسطہ نمازیں پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے التجائیں دعائیں کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ میرے سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ذی وقار سامعین کرام و عظام، آج کے خطبہ میں الحمدللہ ہم نے سنا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سوچ اور فکر یہ تھی کہ میں نیکیوں میں آگے نکل جاؤں، میں جنت میں اپنے ساتھی سے پہلے چلا جاؤں۔ وہ اپنی نیکیوں کی طرف غور کیا کرتے تھے، اصلاح کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو فکر اور سوچ پتہ کیا تھی کہ یار میں جنت میں آگے نکل جاؤں۔ یہ حکومتوں کے معاملے، یہ مہنگائی کے معاملے، یہ ان کے شب و روز کی عبادات پر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ڈالتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی قیامت کے دن ہمیں بھی صحابہ کرام کا ساتھ ملے، اللہ کے نبی کا ساتھ ملے، میری بہنیں میری بیٹیاں سن رہی ہیں، ان کی بھی خواہش ہے کہ ہمیں بھی سید خدیجۃ الکبریٰ کا ساتھ ملے، امی عائشہ صدیقہ کا، امی جویریہ کا ساتھ ملے، تو عمل بھی ویسے ہی کرنے چاہیے۔ جی یہ چاہتا ہے کہ حضرت ام عمارہ جیسا دنیا میں جنت جیسا تحفہ مل جائے تو پھر عمل بھی ویسے ہی کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، بیماروں کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ بارشوں کے بارے میں ابھی بتلایا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ
ان بارشوں کی جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو برسائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زمینی اور آسمانی ہر طرح کی آفات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔